الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. رواہ الحاکم فی مستدرکہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میری ماں اور بہنوں سے میری بہت عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سکون و وقار کا ماحول بنائے. ہم آپ کی بستی میں مہمان بن کر آئے ہیں اور اللہ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ حدیث کے تقاضے سے آپ سب حضرات نے ہمارا اکرام کیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. ایمان کا تقاضا ہے کہ مہمانوں کا اکرام کیا جائے. بہت مبارک ہو یہ اکرام آپ سب کے لیے. گزارش ہے کہ تھوڑا اور ہمارا اکرام کر لے اور تھوڑی ہی دیر کے لیے سکون و وقار کا ماحول بنائے. اور جو بات کہی جا رہی ہے مکمل توجہ کے ساتھ عمل کی نیت سے اس کو سننے کا اہتمام کرے. ہمارا مقصد بالکل یہاں آ کر کوئی تقریر جگانا نہیں ہے. ہمارے صدر محترم اکابر کے منظور نظر اور امت کے درد و غم میں ہمیشہ اڑنے والے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب بھوٹا دامت فیوزہم العالیہ شدید علیل اور کمزوری کے شکار ہیں، لیکن آپ سب کی حوصلہ افزائی کے لیے پورا جلسہ یہاں تشریف فرما ہے. میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت اتنی لمبی مدت کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کے حوصلے کی بات ہے کہ وہ ہمیں سن رہے تھے، برداشت کر رہے تھے. ان کے اکرام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو بات کہی جائے اس پر عمل کیا جائے، خالی سننے کے ارادے سے بات نہ سنی جائے. سب سے پہلے
تو میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ مدرسہ ریاض الاسلام واقعی اسلام کا باغ ہے۔ بہت دیر سے ہم طلباء اور طالبات کے پروگرام سن رہے تھے، ماشاءاللہ بڑی ہی جرأت کے ساتھ اتنے پروقار مجمع میں بغیر کسی خوف کے اپنے پروگرام پیش کیے، اور ہر عنوان سے بات ان پروگراموں میں آ گئی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ مدرسہ الحمدللہ آپ کا بہت ترقی کر رہا ہے۔ اساتذہ کی محنتیں اور اہل شورا کی توجہات، بلکہ آپ سب کی عنایات اور محبتیں اس مدرسے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہمیں یہاں بیٹھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے، اور ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت فیوضہم العالیہ نے نوجوانوں کے تعلق سے بھی بتایا کہ وہ بھی اپنی قربانیاں اس مدرسے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سارا محلہ مل کر اس مدرسے کو پروان چڑھانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، محنتیں اور مشقتیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ آپ سب کے حق میں یہ محنتیں مبارک فرمائے، اور ان محنتوں کے سینے میں اللہ ایمان کی عظمت، اپنے احکام کی عظمت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے مبارک اور نورانی طریقوں کی محبت آپ سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ ایمان اور اسلام پر عافیت کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے، اور آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ رب العزت ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ فتنوں سے، زیغ و ضلال سے، گمراہی سے اللہ ہم سب کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ مجھے آج کی مجلس میں بات یہ کرنی ہے کہ آج ہر مسلمان مرد اور عورت کی زبان کے اوپر ایک ہی شکوہ ہمیشہ ہوتا ہے اور سننے کو ملتا ہے۔ مسلمان کا شکوہ یہ ہے کہ آج مسلمان پر ظلم کیا جاتا ہے، اسے بے عزت کیا جاتا ہے، مسلمان کا ویلیو، حیثیت اور اس کا مقام ختم ہو چکا ہے، اور اعدائے اسلام کی طرف سے مسلمان کو ڈرایا ستایا جا رہا ہے، شعائر اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور مسلمان اپنی داخلی اور خارجی زندگی میں بہت ہی زیادہ پریشان اور کرب و اضطراب کا شکار ہیں۔ دلوں کا چین رخصت ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار اسباب راحت ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن ہمیں کہیں سکون اور اطمینان میسر نہیں ہے۔ ڈرے سہمے، بے عزت اور ذلیل اور خائف ہونے کی حالت میں مسلمان زندگی گزار رہا ہے۔ یہ شکوہ ہر مسلمان کی زبان پر ہے، اور یہ خیال ہر مسلمان کے دماغ میں گردش کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ آخر یہ کٹھین دور مسلمان کے اوپر کیوں آیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو ان کٹھنائیوں سے، ان مشکلات سے، ان مصائب سے اپنے آپ کو کیسے نکالے، مسلمان یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیر، آج کی مجلس میں توجہ دلائی گئی ہے، اس لیے اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح ان مشکلات سے نجات ملے، اللہ رب العزت ہمیں فتح و نصرت سے نوازے، عزت کے مقام پر ہمیں پہنچائے۔
ہم کیا کریں تو کھوئی ہوئی عزت اور وقار ہمیں واپس مل جائے؟ آج کی مجلس میں مجھے مختصراً آپ حضرات کو یہی سمجھانا ہے۔ مسلمانوں، دل کے کانوں سے سنو، ہم دنیا اور آخرت میں جب ہی خوشحال ہو سکتے ہیں جب ہمارا اللہ، ہمارا خالق و مالک اور ہمارا محسن حقیقی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو سب کچھ ہمارا ہے، اور اگر اللہ ہم سے ناراض اور ناخوش ہے تو دنیا بھی ہماری تباہ ہوگی اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی جہنم کے مستحق بنیں گے، اور بربادی کے سوا کوئی چیز ہمارے حصے میں نہیں آئے گی۔ تو جو ذلت ہے، رسوائی ہے، خوف ہے، بدامنی ہے، مشکلات ہیں، دلوں کے سکون اور اس کے اطمینان سے محرومی ہے، وہ محض اس لیے ہے کہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہم سے ناراض ہیں، ورنہ یہ ایمان اور یہ اسلام ہمیں عزتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ اور رسول کی طرف سے جو نظام حیات اور جو طریقہ زندگی اور جو دستور دیا گیا ہے، اس دستور پر چلنے والے مؤمنین کے لیے اللہ رب العزت نے جو ساری کائنات کا مالک ہے عزت کا وعدہ فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اسی لیے یہ ساری مشکلات ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرے، اللہ ہر لائن کی خوشحالیاں اس کے مقدر فرمائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ ہم کیا کریں تو ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں عزتوں سے نوازے، خوشحالیاں ہمارے مقدر بن جائے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے مسلمان وہ کام کرنے لگ جائے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے مسلمان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ دو کام، اس پر امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوات والتسلیم کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ دو کام اس امت کے ذمے اور ہیں۔ پہلے دو کام یہ ہے خود اللہ کے حکموں پر چلے، دوسرا کام اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ یہ دو کام، دوسری دو ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو اللہ کے احکام کی طرف بلائے، درد دل کے ساتھ، فکر کے ساتھ، کڑھن کے ساتھ، نصیحت و خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ کے اوامر اور اس کے احکام کی طرف بلائے۔ یہ تیسرا کام۔ اور چوتھا کام یہ ہے معاشرے میں جو منکرات پھیل رہی ہے، جو بگاڑ آ رہا ہے، جو معاصی اور گناہوں کا دورہ ہے، ان گناہوں سے امت مسلمہ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ اخیری دو ذمہ داریاں قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت ہوتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے اوامر کی طرف بلانا اور نواہی سے، منکرات سے روکنا، یہ بھی اس امت کا فریضہ ہے۔ تو اگر امت کے افراد یہ چار کام کر لیتے ہیں، قسم بخدا ہمارے سچے اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہمیں صرف
صرف سکون و اطمینان ہی سے نہیں بلکہ فتح و نصرت سے اللہ ہمیں سرفراز فرمائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ 4 کام کیا ہم آج کے دور میں کر رہے ہیں؟ وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہت مختصر طور پر آپ کو احساس دلانے کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 4 کاموں میں ہماری طرف سے کتنی کوتاہیاں ہے۔ ذمہ داری کا احساس ہمارے اپنے دل و دماغ سے مٹ چکا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آپ کے طریقوں کی محبت سے ہمارے اپنے دل خالی ہو گئے ہیں۔ تو 4 کاموں میں پہلا کام ہے اللہ کے اوامر کے اوپر چلنا۔ اللہ کے اوامر میں 5 چیزیں آتی ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے۔ یہ مامورات 5 طرح کے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی اور اساسی اور کلیدی جو چیز ہے وہ عقائد اسلامیہ اور عقائد حقہ ہے۔ آج امت مسلمہ عقائد حقہ سے ہٹ رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے لیے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھی، جب ہم احادیث مبارکہ میں ان پیشین گوئیوں کو پڑھتے ہیں تو مسلمانوں سچ جانو دل لرزنے لگتا ہے، پیروں سے زمین سرک جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے خطبے میں ایک روایت پڑھی تھی، ہمارے آقا نے سورۃ الفتح تلاوت فرمائی، جس سورت میں ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فوج در فوج، جماعت در جماعت دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کے درد کے نتیجے میں، محنتوں کے نتیجے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طینت پر حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کی قبروں پر اللہ کروڑوں سلام نازل فرمائے۔ اگر وہ محنت نہ کرتے، قسم بخدا یہ دن آج ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے کہ ہمارے معصوم بچے بہترین قرآن پڑھتے ہیں، بہترین بہترین نام پڑھتے ہیں، ہمارے کالج میں جانے والے طلبہ قرآن مجید کا حفظ کرتے ہیں۔ اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان 2 بچوں کے دل میں قرآن کی محبت ہے۔ وہ بچے جب یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، جب وہ دعا پڑھ رہے تھے تو ان کے دل تھرا رہے تھے، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ حالانکہ یہ کالج کے طالب علم ہیں، یہ قرآن کی برکات ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اور ان کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، امت کے علماء، صلحاء، اتقیاء، زہداء، محدثین، مفسرین، داعین، مبلغین، اکابر صوفیاء، امت کے لیے رونے کھپنے والے افراد کی یہ قربانیاں ہیں۔ ہم تو مسلمانوں بڑے ناقدرے ہیں جن کے واسطے سے اللہ نے ایمان مفت میں عطا فرمایا ہے۔ کبھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب بھی نہیں کرتے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام بھی ہماری زندگی سے نکل گیا۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ 4 کوڑیاں مل جاتی ہے، کوئی معمولی پیسہ اور جائیداد مل جاتی ہے تو یہ پھولے نہیں سماتا ہے۔ اللہ نے جن کے واسطے سے ایمان عطا فرمایا کبھی دل میں یہ
اکابر کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب تک ان کے ساتھ محبت نہیں کرو گے، اللہ کے اس انعام کی قدر نہیں کرو گے، اللہ ایمان کے انوار و حقائق سے کبھی ہمارے قلوب کو منور نہیں فرمائے گا۔ باذوق بنو، اللہ کے احسانات کا، اکابر کی قربانیوں کا احساس اپنے دل و دماغ میں پیدا کرو۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ الفتح تلاوت فرمائی، جس میں یہ ہے کہ لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی، دل کے کانوں سے سنو۔ میرے آقا نے فرمایا لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا۔ جس طرح آج امت جماعت در جماعت دین اسلام میں آ رہی ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تم ضرور بھی ضرور دین اسلام سے اسی طرح فوج در فوج اور جماعت در جماعت ضرور بھی ضرور نکلو گے۔ میرے آقا نے یہ فرمایا، اور آج امت مسلمہ کا یہی حال بن رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، میں نے اپنے دل کا یہ پیغام ہر جگہ کہا ہے، اور قسم بخدا میں تقریر جگانے نہیں آیا، میرے حضرت کی دعائیں لے کر کے آیا ہوں۔ اپنے دل میں امت مسلمہ کا ایک درد ہے جو ہر جگہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ پیغام لے کر آپ کی بستی میں آیا ہوں، حضرت مفتی صاحب کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے دل کا یہ پیغام آپ تک پہنچانے کا ذری موقع عنایت فرمایا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا واحسن الجزاء۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشحالیاں عطا فرمائے۔ تو آج مسلمان سمجھ رہا ہے اسلام خطرے میں ہے، خدا پاک کی قسم اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ اسلام ماضی میں بھی زندہ و جاوید تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اسلام کے تحفظ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اے مسلمان، تیرے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ تیری ناقدریوں کی وجہ سے آج تو اور تیری نسلیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ایمان عطا کر رہا ہے۔ جو دوسری قومیں ایمان لا رہی ہے، میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہے، ان کے پردے کا اہتمام دیکھو، ان کی آواز تک کوئی غیر نہیں سنتا ہے۔ ایسی حیا، ایسا پردہ، ایسی پوشیدگی، ایسا سطر، اور ڈوب کر نمازیں پڑھتی ہے اور ٹوٹ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، یہ ناقدریہ ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہے۔ روز بروز گناہوں کا ایک سیلاب اور منکرات کا ایک بہاؤ ہمارے معاشرے میں بہہ رہا ہے۔ دل چورا چورا ہو جاتا ہے کہ اے اللہ، اس امت کو کیا ہوا کہ اپنی بے حیائی کی وجہ سے خود اپنے لیے بربادی کا سامان فراہم کر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یأتی علی الناس زمان یحجون ویصلون ویصومون وما فیہم مؤمن۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر، لوگ نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا۔ وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، بنیادی چیز اللہ کے اوامر میں ہمارے عقائد ہیں۔ آج ہماری اپنی نسلوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے نوجوان سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا اور اشتہارات و اخبارات میں ہمیشہ مگن رہتے ہیں۔ طرح طرح کے گمراہ لوگ عجیب و غریب عقائد پھیلاتے ہیں، غلط قسم کے دلائل اور واہیات پیش کرتے ہیں، اور مسلمان نوجوان کو اللہ
کے احکام میں شبہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے نکل جاتا ہے۔ ارتداد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حقیقی ارتداد کہ آدمی یوں کہہ دے میں مسلمان نہیں ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، قادیانی ہوں، یہ کھلم کھلا کہہ دے، ٹھیک ہے وہ تو مرتد ہے ہی۔ دوسرا ارتداد ذہنی اور الحاد فکری ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دیگر عبادتیں کرتا ہے، لیکن کوئی حکم شریعت کا نص قطعی سے ثابت ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق تواتر منقول ہے، اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے اور اس میں اس کو شبہ ہو جاتا ہے تو بھی اتفاق اہل سنت والجماعت وہ بھی مرتد ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے ذہنوں میں احکام اسلام کے بارے میں طرح طرح کے سوالات امن رہے ہیں، لیکن علماء سے ہم رجوع بھی نہیں کرتے، کوئی فکریں بھی نہیں کرتے۔ مسلمان باپ چوراہوں پر 6 گھنٹے گزارے گا، مسلمان ماں ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں گھنٹوں صرف کرے گی، اس کو یہ فکر نہیں ہے میرے بچے یا بچی کو لے کر بیٹھوں، اس کے خیالات معلوم کروں، اس کی سوچ معلوم کروں، آخر وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھا ہے۔ مسلمانوں خود ہی برباد ہونا چاہتے ہو کیا؟ اس دور فتن میں اگر یہی بے فکری رہی ہمیں الامان والحفیظ ارتداد سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ارتداد ہمارے دروازوں پہ دستک دے گا، ہم خون کے آنسو روئیں گے، ہمارا رونا کام نہیں آئے گا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں واقعات سناتا کہ کس طرح یہ امت ارتداد کا شکار ہوتی ہے۔ اس لیے عقائد حقہ اور عقائد اسلامیہ کو معلوم کرو، اس کی بنیادیں مضبوط کرو، اپنے گھروں میں اس کے چرچے کرو۔ گھر جہنم بنے ہوئے ہیں، میری مائیں اور بہنیں گھروں کا ماحول بنائے، اللہ کے ذکر سے، دعاؤں سے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سے، دینی مذاکروں سے، آپس میں ایک دوسرے سے دین سمجھنے سے اپنے گھروں کو آباد کرے اگر اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں، ورنہ کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکے گی۔ دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ کی نظروں اور اس کی رحمت سے جب ایک مرتبہ گھرا دیے گئے، یاد رکھو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو عقائد معلوم کرو۔ حضرات علماء یہاں تشریف فرما ہے، میں ایک چھوٹا بندہ ہوں، کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میرے حضرت کا پیغام ان کے نام کر رہا ہوں کہ اپنی مساجد میں عقائد کے اوپر بات کرو، امت کو اسلامی عقائد سمجھاؤ، اپنی ماں بہنوں کے پاس جاؤ، ان کو جمع کرو، احساس دلاؤ۔ وقت آ گیا ہے فکر کرنے کا، اگر نہیں کی گئی بڑے خطرات ہمارے اپنے سامنے موجود ہیں۔ تو عقائد کیا ہے ہمارے اسلامی؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ بیچارے ہمارے علماء مکتب میں، مدرسے میں بچوں پر خوب محنت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں درد ہوتا ہے، وہ گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ بچوں کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما، مجھے اس کا ذریعہ بنا۔ بیچارے پسینہ بہاتے ہیں اور کتنی کڑی محنتیں کرتے ہیں، لیکن گھروں کا ماحول برباد ہے۔ یہ بچہ گھر میں جا کر ویسا کا ویسا ہو جاتا ہے، دوسرے دن پھر کوڑا آتا ہے، یہ بیچارہ استاد نئے سرے سے محنت کرتا ہے۔ مسلمانوں تم ان علماء کو کیا جانو، یہ وقت کے اولیاء اللہ ہیں، ان کے دل چیر کر دیکھو تو پتا چلے کہ ان بچوں کا کیسا درد ان کے سینوں میں موجود ہے۔ میں اگر قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا، تمہارے دل میں اپنی اولاد کا وہ درد تمہیں نہیں ملے گا جو ان علماء کے دلوں میں ملے گا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر تمہارے بچوں کے لیے اور خود تمہارے لیے بھیک کا دامن
اللہ کے سامنے پھیلاتے ہیں کہ میرے اللہ اگر میری یہ قوم اپنے ایمان سے محروم ہو گئی تو اس کا کیا بنے گا؟ اے اللہ تو ان کو صحیح احساس نصیب فرما۔ امت کے علماء کی قدر کرو مسلمانوں، ان علماء کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں یہ نورانی دن دکھائے ہیں، دعاؤں میں ان کا حصہ رکھو۔ یہ کسی کوڑی کے محتاج نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے علوم نبوت سے ان کے سینے منور فرمائے ہیں، اور ہمارے پاس جو مایا اللہ کی طرف سے ہے، خدا کی قسم ہماری جان چلی جائے لیکن ہم اپنی وہ مایا اپنے سے جدا نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمت پر فخر ہے، ہم خدا کی کسگوڑیوں کے محتاج نہیں ہیں۔ تمہیں ضرورت ہے کہ ان علماء کی قدر کرو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا بنیادی چیز عقائد ہیں، نمبر 2 عبادات ہیں۔ عبادات کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ حساب لگا لے ہمارے محلے میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتی اور پڑھتی ہے۔ آپ کو مشکل سے 10% امت ملے گی جو نماز کا اہتمام کرتی ہو۔ پھر تم یہ سوچتے ہو اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہمارے پاس آ جائے، کس طرح آئے گی؟ تو عبادات بھی چوپٹ ہے، ہمارے اپنے معاملات، سودی کاروبار، دھوکہ بازی، شریعت کے خلاف کتنے ہی ایسے حرام کے کاروبار ہیں جو ہم کر رہے ہیں، کبھی علماء سے رجوع نہیں کرتے۔ تو معاملات کو تو ہم نے دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ معاشرت، آپس کا رہن سہن کچھ نہیں، بالکل کباڑا ہو گیا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کیا بتاؤ، اخلاق تو انتہائی درجے کے ہمارے گر گئے ہیں۔ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ایسی غالب آ گئی ہے کہ ہمیں پیسوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہمیں نہ اللہ کی ذات پر توکل ہے، نہ ہمارے دل میں مخلوق کی محبت اور مخلوق کا درد ہے، بلکہ کبر، حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرتیں، مال کی محبت، دنیا کی محبت اور حرص، بخل، بے شمار رذائل سے ہمارے قلوب بھرے ہوئے ہیں۔ یہ دل کا برتن اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس کی ذات و صفات کی معرفت کے انوار سے اس کو منور کیا جائے، لیکن گندے برتن میں تو دودھ نہیں دیتا، نہیں لیتا، اللہ تیرے گندے دل میں اپنی معرفت کیسے ڈالیں گے؟ تو اخلاق بھی چوپٹ ہے، تو اوامر تو بالکل ہماری زندگی میں نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ آ جائیے دوسرا، معاصی، گناہوں سے بچنے کا اہتمام تو آج بالکل ختم ہو گیا۔ کیوں ہمیں سجدوں میں مزہ نہیں آتا؟ قرآن کی تلاوت میں کیوں نہیں مزہ آتا؟ قرآن کی تلاوت سے ہمارے بہت سے گھر ایسے ہوں گے سال گزر جاتا ہوگا اللہ کا کلام اس گھر میں نہیں پڑھا جاتا، حالانکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ مسلمانوں، یہ کیا ظلم کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاصی اور گناہ تو عام ہو گئے ہیں۔ ہم غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، بدزن ہو جاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں اور بے حیائی ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ کون سا گناہ ایسا نہیں ہے جو معاشرے میں نہ چل رہا ہو؟ یہ معاشرہ پوری طرح تباہ ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی مبارک سنتیں ہمارے کون سے طریقہ زندگی میں ہیں؟ میں آپ کے دلوں سے سوال کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ختم کر رہا ہوں، ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال نہ ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے اوامر کی طرف بلانا
یہ تو بہت دور کی بات ہے، اور منکرات سے روک ٹوک کا مزاج تو آج بالکل ختم ہے۔ باپ اور ماں اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھی منکرات سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہمارا دینی اعتبار سے یہ حال ہے تو اللہ کی نصرت، خوشحالیاں، اطمینان و سکون ہماری زندگی میں کہاں آئے گا؟ اس لیے مسلمانوں، آپ سب سے اپنا دامن پھیلا کر بھیک مانگتا ہوں، توبہ کرو اور ارادے کرو، ہم اپنے دین پر انشاءاللہ پوری طرح جمیں گے۔ جو ذمہ داریاں ہے، جد و جہد کے ساتھ محنت کرتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما کر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔